الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان ليأكلون أموال الناس بالباطل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو رمضان المبارک جیسا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا. گزشتہ جمعہ کو ہم دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ مہینہ ہمیں عطا فرمائے. آج الحمدللہ اس مہینے کے 6 روزے ہمارے ہو چکے اور اس کے جتنے بھی دن باقی ہیں اس کی ایک ایک گھڑی کی قدردانی کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو، واقعتاً رمضان المبارک کا مہینہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. حدیثوں کے مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے، اللہ جس قوم یا جس فرد کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو اللہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اس کا مطلب اللہ ہم سب سے بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے، اس لیے ہم کو رمضان جیسے عظیم دولت اور برکت عطا فرمائی. میرے بھائیو، اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے جس کے 6 دن تقریباً گزر چکے، تقریباً 5 دن 4 دن جو اس کے باقی ہیں اس کی خوب قدر کریں. پورے سال ہمیں شکایت رہتی ہے بہت ساری چیزوں سے، اپنی ذات سے، اپنے کاروبار سے، اپنے پرسنل معاملات سے. تو یہ تمام شکایتوں کو اللہ کے دربار میں پیش کرنے کا بہترین موقع ہے. جتنی شکایتیں اپنی ذات سے، اپنے کاروبار سے، اپنے پرسنل معاملات سے ہیں، وہ تمام شکایتیں اللہ کے دربار میں کر لیجیے اور مانگ لیجیے جو کچھ آپ مانگنا چاہتے ہو اپنے اللہ سے. کیونکہ رحمتیں اور رحمتوں کا مینا یہ بارش سے کہیں زیادہ تیز برستا ہے. میرے بھائی، بڑا عقل مند ہے وہ انسان جو اللہ کی اس رحمت کے سائے میں اپنے آپ کو ڈھال دے. اسی لیے کہتے ہیں شعبان کے مہینے کی ایک بڑی روایت بیان کی جاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لائے اور ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. تیسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے آج تک آپ نے یہ بات نہیں دیکھی تھی جو آج نہیں دیکھی کہ ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس وقت میں ممبر پر جا رہا تھا اسی وقت جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے مجھے 3 باتیں کہی. کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی، سنیے گا، ہلاک ہو جائے وہ آدمی کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنے اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروائے. یعنی نادان اس سے بڑا کوئی نہیں ہے جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروائے، وہ آدمی ہلاک ہو. جبرائیل علیہ السلام کی بددعا اور اوپر سے اللہ کا رسول کا اس پر آمین کہنا، کتنی بری بات ہو گئی میرے بھائی. تو ایسی 3 چیزیں گنوائی، اس میں سے ایک چیز رمضان کے بارے میں تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کے باوجود اپنے اللہ سے وہ اپنی مغفرت نہ کروائے. لہٰذا میرے بھائیو، یہ عظیم مہینہ اللہ نے عطا فرمایا. کہیں ایسا نہ ہو کہ مہینہ ہاتھ سے چلا جائے اور اس کے بعد ہم باتیں کرتے رہ جائیں کہ یار رمضان چلا گیا اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ اللہ نے بڑی رحمتوں والا، بڑی برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے اور یہ عشرہ اس کی رحمتوں کا عشرہ ہے. لہذا خوب اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں میرے بھائی. اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں خوب سمیٹ لیں، جتنی ہو سکے سمیٹ لیں اور اس کے بعد بھی کمی کا شکوہ کرے کہ اللہ ہونے کے باوجود تیری رحمتوں کو میں سمیٹ نہیں پایا. اللہ اس مہینے کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے.
یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ لوگوں کے ساتھ غم خاری کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسروں کی ضرورت میں کام آنے کا مہینہ ہے، ایک دوسروں کے ساتھ محبت کے ساتھ سلوک کے ساتھ پیش آنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ تمام کام جو اللہ کے رسول نے فرمائے، اللہ ہمیں اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے میں جو ضروری کام کیے جاتے ہیں میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی، ویسے تو پورے سال کرنا چاہیے، کیونکہ نماز سے بڑھ کر کوئی اہم عبادت نہیں۔ قبر میں انسان جائے گا، اللہ کی طرف سے جو سوال ہوں گے وہ سب سے پہلے نماز دیکھی جائے گی۔ جس انسان کی نماز درست نکل آئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے کہ اس کو آگے جانے دو، کیونکہ جب اس کی نماز درست ہے تو اس کے سب کام درست ہوں، اور اگر نماز درست نہیں ہوئی تو پھر معاملہ بڑا مشکل ہے میرے بھائی۔ اسی لیے نمازوں کی پابندی ویسے پورے سال کرنی چاہیے، لیکن اگر کوتاہیاں ہو جاتی ہے اللہ اسے معاف فرمائے۔ کم از کم رمضان کا مہینہ جو پریکٹس کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اپنے آپ کو پابند بناؤ، اپنے آپ کو پابند بناؤ کہ کوئی ایک نماز بھی جماعت کے بغیر نہیں پڑھنا ہے۔ نماز جماعت سے پہلے مسجد میں آنا ہے، جماعت سے پہلے کی سنتوں کو ادا کرنا ہے، اور نماز کو امام کے ساتھ با جماعت امام کی تکبیر تحریمہ، اس وقت ہم اپنا قول باندھنے والے ہو، اور اس وقت ہم بھی اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھنے والے۔ ایسی پابندی کے اللہ سے دعا کرے، اور جب رمضان میں ایسی پابندی ہو جائے گی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 11 مہینے بھی نمازوں کی ایسی پابندی۔ دوسرا کام روزہ، جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس کو صحیح معنوں میں روزہ رکھنا، صرف بھوکا رہنے کو روزہ نہیں کہتے۔ زبان کا روزہ رکھنا ہے کہ جھوٹ بات نہ بولے، غلط بات نہ نکالے، زبان سے ایسا کوئی بول نہ بولے کہ جس کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف پہنچانے کا سبب بنے۔ آنکھ کا روزہ یہ کرنا ہے کہ غلط چیزوں کو نہ دیکھے، جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس سے ہماری آنکھیں رک جائیں۔ کان کا روزہ یہ ہے کہ غلط باتوں کو نہ سنے، غلط چیزوں کو نہ سنے، خاص طور پر گائن وغیرہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ یہی تو اصل روزہ ہے۔ زبان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، یہ تمام چیزیں صحیح معنوں میں روزہ اللہ ہم سب کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، پابند بنائے اپنے آپ کو۔ اور تیسرا حکم جو مسلمانوں پر ارکان اسلام، اسلام کے رکن میں سے جو سب سے بڑا رکن اور تیسرا رکن ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ میرے بھائی اپنے زکوٰۃ کے نظام کو درست کرو۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ توبہ کی آیت، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة۔ پوری آیت ہے 10ویں پارے کی سورۃ التوبہ کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، یہودیوں میں اور یہودی کے جو پیشوا لوگ تھے ان میں ایسے بہت سارے لوگ تھے جو لوگوں کا مال غلط اور حرام طریقے سے کھاتے تھے۔ اللہ یہودیوں کی مثال دے کے ہمیں عبرت دینا چاہتے ہیں۔ ان کثیرا من الناس والاحبار لیأکلون اموال الناس بالباطل، جو لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے، غلط طریقے سے کھاتے تھے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، والذین یکنزون الذهب والفضة، اور سونا اور چاندی خوب جمع کرتے تھے اپنے گھر میں۔ پوری آیت ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی زبان فرما رہے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ عذاب کوئی خوشخبری کی چیز نہیں ہے، اللہ یہ تانے کے طور پر بیان کر رہے ہیں، تانا مار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کو کہو کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو، لوگوں کے مال کو غلط اور باطل طریقے سے کھاتے ہو، اپنے گھر میں سونا اور چاندی کا انبار لگاتے ہو اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس کا جو حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے وہ تم ادا نہیں کرتے، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں تم خرچ نہیں کرتے ہو، تو انہیں کہو فبشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ یہاں پر آیت ختم نہیں ہوتی، آگے آیت ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان کا تمام سونا چاندی اور ان کا مال کل جہنم کی آگ میں تپایا جائے، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور تپانے کے بعد
وہ تپا ہوا جو سونا اور چاندی ہوگا اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے بازو اور ان کی پیٹھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ داغیں گے میرے بھائی۔ ماچس کی ایک چھوٹی سی تلی اگر ہمارے ہاتھ پہ گر جاتی ہے تو اس چھوٹی سی تلی کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر بتی کی چھوٹی سی راکھ، موم بتی کی چھوٹا سا قطرہ اگر ہمارے ہاتھ پر گر جاتا ہے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمارے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپا کر پھر پیشانیوں کو، بازوؤں کو اور پیٹھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب داغیں گے میرے بھائیوں، سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان برداشت کیسے کر سکتے؟ اللہ فرماتے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوى بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اتنا ہی نہیں، اوپر سے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ تمہارا خزانہ ہے جو تم اپنے آپ کے لیے جمع کرتے تھے، فذوقوا، چکھو اپنے جمع کی ہوئی چیز کا مزہ، چکھو اپنی جمع کی ہوئی چیز کا مزہ۔ یہ خاص طور پر زکوٰۃ کے عنوان سے اس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے میرے بھائی۔ اور دنیا کا نظام ہے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا کہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو اللہ نے گھمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے ایام اور دن ایک جیسے نہیں رکھے، کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے، کبھی چھاؤ ہے تو کبھی دھوپ ہے، تمام چیزیں اللہ نے رکھی۔ کبھی ایسے دن بھی آتے تھے کہ آپ کے پاکٹ اور بینک بیلنس بھرے رہتے تھے، کبھی ایسے دن بھی آپ کو آئے ہیں کہ آپ کو کسی اور سے قرض لینے کی نوبت آئی ہے، کبھی ایسے دن بھی آئے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو قرض دیا ہے، کبھی آپ کو لینا پڑا۔ خدا کا یہ نظام ہے کہ خدا نے دنیا کا یہ نظام جو ہے اور مال اور روپیہ پیسوں کو لوگوں کے بیچ میں گھماتا ہوا رکھا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے اس سسٹم میں انگلی کرنے کی کوشش کی وہ منہ کے بل گرے۔ آپ کے سامنے مثال پیش، پچھلے چند سال پیچھے چلے جاؤ روس اور رشیا میں، جس وقت وہاں پر کمیونسٹ کی حکومت تھی، تو انہوں نے ان تمام طریقوں کو بدلنے کی کوشش کی جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول کا اتارا ہوا تھا۔ کمیونسٹ نے سب سے پہلے تو اللہ اور اس کے رسول کے نام لینے پر پابندی لگا دی، مسجدیں، مدرسے سب بند کروا دیے۔ جہاں کہیں پر پتہ چلا کہ کسی کے نام منہ سے اللہ اور اس کے نبی کا نام آیا تو اس کو آن دا اسپاٹ اسی جگہ پر گولی مار دی جائے، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی فیصلہ نہیں۔ اور یہ حکومت 1-2 سال نہیں، 80 سال تک روس میں کمیونسٹ کی یہ حکومت رہی تھی۔ انہوں نے ایک طریقہ یہ بھی بدلا تھا، انہوں نے یہ طریقہ لائے کہ ہمارے ملک میں جو بھی آدمی جتنا بھی کماتا ہو، کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہوگی، وہ تمام حکومت کی پراپرٹی سمجھی جائے۔ چاہے آپ کی دکان ہے، کاروبار ہے، فیکٹریاں ہے، کچھ بھی ہو، آپ ہلکی سے کھیتی کیوں نہیں کرتے اپنے گھر کے اندر، تو وہ تمام کمایا ہوا مال وہ حکومت کا سمجھا جائے گا، اور وہ تمام مال ہمارے ملک کے تمام لوگوں پر برابر سرابر تقسیم ہوگا، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی مالدار، کوئی غریب نہیں ہوگا۔ 3 سال یہ نظام نہیں چلا تھا کہ منہ کے بل ان کا نظام گر گیا تھا۔ کیوں؟ آج ہماری دکان ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنی پراپرٹی کو بڑھائیں، ہم اپنے مال میں توجہ دیتے ہیں، اور جب پتہ چلے گا کہ یار میں کتنا ہی کما لوں، میرا مال ہے ہی نہیں، وہ سب حکومت کا ہو جائے گا، تو انسان اپنے ہی کاروبار میں توجہ نہیں دے گا، انسان اپنے مال کی حفاظت کے پیچھے نہیں پڑے گا۔ وہ سمجھے گا کہ چاہے میں پورے دن کا 1000 کما لوں، شام کو میرے حصے میں 100 روپیہ ہی آنا، 900 روپیہ کسی اور کے حصے میں چلا جائے۔ تو حکومت کا بنایا ہوا کمیونسٹ کا یہ نظام 3 سال میں منہ کے بل گر گیا۔ کمیونسٹ کی حکومت تو 80 سال میں ختم ہو گئی، لیکن انہوں نے ایک دوسرا نظام دنیا میں لاگو کیا جس کو سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام، جس نظام کے تحت مالدار دن بدن مالدار ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب دن بدن غریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آج یہی نظام دنیا میں قائم ہے میرے بھائی۔ کورونا کی اس مہاماری کے باوجود لوگ نانی شبینہ کے محتاج ہو گئے، روٹی کے ٹکڑے کے محتاج ہو گئے، لیکن آپ کو معلوم ہے دنیا کے ٹاپ مالداروں کا دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مالداروں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول نے شدت سے پابندی لگائی ہے کہ کوئی مال کسی ایک آدمی کی لونڈی اور باندی بن کے اس کے گھر میں رہ جائے، ایسا اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا۔ روپیہ اور پیسہ ایسی چیز ہے جب تک یہ مارکیٹ میں گھومتا ہے تب تک لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ میں نے ایک مثال بہت دن پہلے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔
آج دوبارہ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے جب تک روپیہ اور پیسہ مارکیٹ میں گھومتا ہے کتنے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ ایک آدمی 5 اسٹار ہوٹل میں روم بک کرانے کے لیے گیا، چنانچہ ریسیپشن پر جا کر اس نے کہا کہ میں آپ کے ہوٹل میں ایک روم ایک رات کے لیے لینا چاہتا ہوں۔ تو ہوٹل کے مالک نے کہا کہ آپ کو 2000 روپیہ جمع کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس نے ریسیپشن کے پاس 2000 روپیہ جمع کرا دیا۔ ہوٹل کے مالک نے اپنے نوکر کو بلایا، کہا کہ صاحب کو لے جاؤ اور ہماری ہوٹل کا کوئی بھی بہترین کمرہ ان کو دکھاؤ، اگر کمرہ پسند آ جاتا ہے تو ان کا سامان اٹھا کر کمرے میں رکھ دینا۔ اب یہاں پر دیکھیے اصل جو قصہ میں جس بات کے لیے سنانا چاہتا ہوں وہ سنیے۔ وہ ہوٹل کا نوکر اس سیٹ کو لے کر روم دکھانے کے لیے گیا اور اس کا دیا ہوا 2000 روپیہ اٹھا کر ہوٹل کے مالک نے ڈور میں رکھ دیا۔ ہوٹل میں دھوبی آیا اور دھوبی آ کے کہنے لگا سیٹ پچھلے ہفتے کا 2000 روپیہ بل باقی ہے۔ تو اسی مالک نے 2000 روپیہ نکال کے دھوبی کو دے دیا۔ دھوبی نے وہ 2000 روپیہ لے جا کر بازار میں سرف اور صابن کا جو پیمنٹ باقی تھا دھوبی نے وہ پیمنٹ کر دیا، اور جس دکاندار کو اس نے پیمنٹ کیا وہ دکاندار کچھ دن پہلے اسی ہوٹل میں رہ کر گیا تھا اور اس کا 2000 روپیہ باقی تھا۔ وہی دکان کا مالک 2000 روپیہ لے کر آیا ہوٹل کے مالک کے پاس اور کہا سر میں آپ کے ہوٹل میں رہ کر گیا تھا، 2000 روپیہ باقی تھا، آپ 2000 روپیہ لے لیجیے۔ 2000 روپیہ لے کے اس نے اپنے ڈور میں رکھ دیا۔ اب جو آدمی ہوٹل کا روم دیکھنے آیا تھا وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا اور اس نے کہا کہ آپ کی ہوٹل کا روم مجھے پسند نہیں آیا، مجھے روم نہیں لینا ہے یہاں پر۔ اس نے وہی 2000 روپئے نکال کے اس کو دے دیے، وہ آدمی چلا گیا۔ اب آپ دیکھیے 10 منٹ میں اس کی پاکٹ سے نکلا ہوا 2000 روپیہ اس نے دھوبی کا بل بھی ادا کیا، اس نے مارکیٹ میں اس دکاندار کا سرف اور صابن کا بل بھی ادا کیا، اور اس نے اس ہوٹل کے مالک کا بل بھی ادا کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں خدائی نظام، اس کو کہتے ہیں محمد رسول اللہ کا بتایا ہوا طریقہ۔ جب تک یہ روپیہ اور پیسہ مارکیٹ میں گھومتا ہے تب تک کتنے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور جب تک یہ کسی کے گھر کی لونڈی اور باندی بن کر رہ جاتا ہے تب تک سرمایہ دارانہ نظام آ چکا ہوتا ہے۔ اور سرمایہ دارانہ نظام یہی ہوتا ہے کہ مالدار دن بدن مالدار ہوتا چلا جاتا ہے، غریب دن بدن غریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تھوڑے آگے ہو کے بیٹھ جائیں میرے بھائی، آگے کافی طرف جگہ ہے، پیچھے باہر لوگ کافی کھڑے ہیں، تھوڑے آگے آ جائے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے جگہ ہو۔ تو میرے بھائیوں اسلام روپیہ اور پیسہ اپنے گھر میں اور بینک بیلنس بنانے کے لیے نہیں کہا گیا، اس لیے اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ کچھ مالدار بھی ہیں کچھ غریب بھی ہیں، اور مالداروں کی زکاتیں نکال کر غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ اس لیے جہاں زکات کی تعریف آتی ہے وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، ایک علاقے کے مالداروں سے زکات لی جائے اور اسی علاقے کے غریبوں کو دی جائے۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، اسی علاقے کے مالداروں سے زکات کو لو اور وہاں کے غریبوں کو تم ادا کرو۔ دنیا سے اگر تم غریبی دور کرنا چاہتے ہو یا غریبوں کو اس لیول پر لانا چاہتے ہو کہ وہ کم از کم بھوکے پیٹ نہ سوئے اور ان کے گھر کی ضرورتیں پوری ہوں، تو آپ کو زکات کے نظام پر آنا پڑے گا۔ تو یہ زکات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اتارا ہے میرے بھائیوں۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اگر آپ مہینوں بھر اس کے اوپر بات کرتے رہے تب بھی دین کم پڑ جائے۔ زکات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی حکمتیں رکھی ہیں۔ جو لوگ سرمایہ دارانہ نظام اور بینکنگ نظام کا نالج رکھتے ہیں ان کو پوچھئے ذرا جا کر پوچھئے کہ مسلمانوں کا جو زکات کا نظام ہے، اگر یہ نظام درست ہو جائے میرے بھائیوں، خدا پاک کی قسم ایک مسلمان بھی بھوکا پیٹ نہیں سو سکتا، ایک مسلمان کو راستے کے اوپر آ کر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑ سکتی۔ یہ بات الگ ہے کہ جنہوں نے مانگنا اپنا پیشہ بنا لیا ہے، جو مانگ کر کھانے کو ہی اپنی نوکری سمجھ لی ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن اگر زکات کا نظام درست ہو جائے تو دنیا کا ایک مسلمان بھی بھوکا پیٹ نہیں سو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زکات کے نظام کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ پھر زکات کی ادائیگی کی فضیلت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیتیں اتاری ہیں، اور زکات کی فرضیت نازل کب ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو ہجرت کے دوسرے سال ہی اللہ نے زکات کو اتار دیا۔
13 سال مکہ کی زندگی میں مسلمان کو کیپیبل بنانا تھا. جب 13 سال کی زندگی کے بعد اللہ کے رسول جب مدینہ تشریف لے گئے, مسجد نبوی کا قیام ہو گیا, تو اس کے بعد دوسرے سال اللہ نے زکوٰۃ کے نظام کو اتارا. ہجرت کے دوسرے سال زکوٰۃ فرض ہوئی. اور قرآن کریم میں زکوٰۃ کی اہمیت کتنی ہے, 72 جگہ پر 72 جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے. اور صرف زکوٰۃ کا نہیں, نماز کے ساتھ ساتھ جہاں نماز کا ذکر ہوا, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز ادا کرو, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, 72 جگہوں پر 72 جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے نظام کو اور زکوٰۃ کے سسٹم کو بیان کیا. اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ کے معاملے میں ہیلے نہ کریں میرے بھائی. ہم لوگ ہیلا کرتے ہیں, فلاں آدمی سے میرا پیسہ پیمنٹ لینا باقی ہے, کتنے دنوں سے وہ پیمنٹ نہیں دے رہا ہے, مول صاحب کیا اگر میں اسی کو دے کر اور یہ کر لوں تو سب زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ میں نے کہا میرے بھائی ہیلے ہیں اور ہیلے سب ڈھیلے ہوتے ہیں. اللہ کے سامنے چالاکی دکھانے والی بات ہو جاتی ہے. اللہ کے سامنے چالاکی دکھانے والی بات ہو جائے, وہ مسئلے مسائل کی بات ہے. آپ مسئلہ مسائل آ کے ہم سے پوچھیں, ہم 24 گھنٹہ آپ کو مسئلہ مسائل بتانے کے لیے تیار. بیان میں مسئلہ مسائل نہیں بتایا جاتا. بہرحال صرف آپ کو فضیلت بتائی جاتی ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں اللہ کے ساتھ کوئی چالاکی کرنے کی کوشش نہ کرے, اس لیے کہ جہاں ہماری چالاکیاں ختم ہوتی ہیں وہاں اللہ کی شروع ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے ساتھ کوئی چالاکی نہ کرے. اللہ نے حکم اتارا ہے میرے بھائی, مانگا بھی کتنا, آپ کی کل جتنی آپ کے پاس پراپرٹی ہے, جتنی بھی چیز آپ کے پاس ہے, اس کا 40واں حصہ, 2.5%, 40واں حصہ اللہ نے مانگا ہے. 40 روپیہ آپ کے جیب میں ہے, اللہ سال میں ایک مرتبہ 1 روپیہ مانگتا ہے. حالانکہ 40 روپیہ دیا کس نے میرے بھائی؟ ہم تو مسلمان ہیں, ہمارا عقیدہ ہے اس بات کے اوپر کہ دینے والی ذات وہی ہے. 40 روپیہ بھی اسی نے دیا ہے, اور وہ ہر مہینے نہیں مانگتا, وہ سال میں ایک مرتبہ اس 40 روپیے میں سے 1 روپیہ ہمارے پاس مانگتا ہے. اور اس 1 روپیہ کی ادائیگی کے اندر اگر ہم اللہ کے ساتھ چالاکی کرتے ہیں تو ہم سے بڑا نادان کوئی نہیں. میں آپ کو چند قرآن کریم کی آیتیں اور حدیثیں آپ کو سنا دوں جس کی روشنی میں آپ کو پتہ چلے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے. بقیہ مسئلہ مسائل جس کے ساتھ پیش آئے وہ پرسنل طور پر پوچھ سکتا ہے, ہم انشاءاللہ ان کو بتا دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. اللہ وہ ذات ہیں کہ جس نے تم کو زمین کا نائب بنایا. یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے تم کو پیدا کیا, انسانوں کو پیدا کیا, اللہ نے تم کو نائب بنایا ہے. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ, اور تم لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے درجات والا بنایا. کسی کو مالدار بنایا, کسی کو غریب بنایا, کسی کو امیر بنایا, کسی کو تونگر بنایا. یہ تمام چیزیں اللہ نے فرمائی یہ درجات ہم نے بیان کیے. کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ, تاکہ ہم تمہارا اگزام لینا چاہتے ہیں. جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے, ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں. اور سنو, ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم, تمہارا رب بہت جلدی پکڑ کرنے والا بھی ہے, معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی. دونوں آیتیں اللہ نے بیان کی. ان ربک لسریع العقاب, وہ بہت جلد پکڑ بھی کرتا ہے. اور قرآن کریم کے 19ویں پارے میں فرمایا ان بطش ربک لشدید, تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے, دنیا والوں کی پکڑ کی طرح نہیں ہے, لہذا وہ بہت جلدی پکڑ بھی کرتا ہے. دوسری طرف لغفور الرحیم بھی ہے, معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. آئیے قرآن کریم کی 2-4 آیتیں آپ کو اور بھی سناتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, ان کی مثال اللہ نے ایک کسان کے ساتھ دی کہ کسان جیسے کہ ایک دانہ کھیت میں لگاتا ہے, گیہوں کا ایک دانہ کھیت میں لگاتا ہے اور اس میں سے ایک بالی نکلتی, ایک درخت نکلتا ہے اور اس درخت کے اوپر تقریباً 10 بالیاں ہوتی ہیں اور ہر بالی کے اندر تقریباً 100 دانے ہوتے ہیں. اللہ فرماتے تم نے ایک دانہ لگایا تھا, اس کے بدلے ہم نے تم کو 100 دانے دیے. کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ, ایک دانے کے بدلے ہم نے تم کو تقریباً 100 دانے دیے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کا چاہتے ہیں مال کو دگنا کرتے ہیں. یہ اللہ کے ہاتھ میں, تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تمہارے مال کو اضافہ کرے گا, دگنا کر دے گا. اور آیت پڑھیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے، سامنے والے کو بول کر سناتے نہیں ہیں، تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کا بہت بڑا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو اپنے مال سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو آدمی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اس کا پورا مال اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، چاہے پوری دنیا چاہے اس کے مال کو نقصان پہنچانا، لیکن وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی علیم، مثال کے طور پر فرمایا بھلی بات منہ سے نکالنا یہ اتنی اچھی چیز ہے کہ اگر تم نے کسی کو کوئی روپیہ پیسہ دیا اور بعد میں احسان جتا دیا تو اس سے مقابلے میں اچھا تو یہ تھا کہ تم بھلی بات بول لیتے۔ ایک اور روایت میں آپ کو بتاؤں، خالد بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کسی نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کے لیے ویل ہے، ویل یعنی خرابی ہے۔ یہ حکم زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، اور ویل کیا ہے تو فرمایا کہ ویل جہنم کا ایک طبقہ ہے، جہنم کو اللہ نے بہت سارے طبقوں میں بنایا ہے، اس میں سے ایک ڈپارٹمنٹ کا نام ویل ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو اس ڈپارٹمنٹ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ فرمایا اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلا گنجا سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اس کا پورا مال ایک سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ سانپ بھی کون سا؟ انتہائی زہریلا، اور زہر کی وجہ سے اس کے بال اور چمڑی بھی اتر گئی ہوگی، یعنی گنجا ہو چکا ہوگا، اس کی شکل اختیار کر دے گا۔ اس کی دو آنکھیں ہوگی اور اس آنکھوں کے پاس دو بڑے بڑے نقطے ہوں گے جیسے سانپ کے ہوتے ہیں، پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے میرے بھائیو، وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں اور میں ہی تیرا خزانہ ہوں، جس کو جمع کرنے کے چکر میں تو نے نمازیں چھوڑ دی، تو نے زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیا، تو نے کتنے لوگوں سے تعلقات کو خراب کر دیے، وہی میں تیرا مال ہوں جس نے آج تیرے جبڑے کو پکڑا۔ اسی طریقے سے عبد الرحمن بن ہرمز رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اونٹ اپنے مالکوں کے پاس جنہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا ہوگا وہ اپنے اونٹ کو اپنی گردن پر اٹھا کر آئیں گے اور وہ اونٹ چلا چلا کر کہے گا اے محمد مجھے بچاؤ۔ اسی طریقے سے وہ بکریاں کہ جن بکریوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی اس کے مالک کل قیامت کے دن اپنی بکریوں کو گردنوں پر اٹھا کر آئیں گے، وہ بکریاں چلا چلا کر کہہ رہی ہوگی اے محمد مجھے بچاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت میری منہ سے یہ نکلے گا کہ میں تمہاری اب کوئی مدد نہیں کر سکتا، میرا کام دنیا میں زکوٰۃ کے احکام پہنچانا تھا، میں نے تم کو پہنچا دیے، تم نے عمل نہیں کیا، اب تمہیں اس کو بھگتنا پڑے گا۔ کتنی بڑی سخت وعید زکوٰۃ کے متعلق بیان کی گئی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں زکوٰۃ کے مسائل معلوم کرو، پراپرٹی کتنی ہے ان کے مسائل کو معلوم کرو، گھر کتنے ہیں ان کے مسائل کو معلوم کرو، بینک بیلنس کے مسائل کو معلوم کرو، دکان میں رکھا ہوا مال اس کے مسائل کو معلوم کرو، اور تمام مسائل کو معلوم کرنے کے بعد ایک تاریخ متعین کر دو کہ اس تاریخ سے لے کر اس تاریخ تک مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ مثلا رمضان کی 10 تاریخ آپ متعین کر لیا آپ نے، یا آج سمجھ لو آج 6 رمضان ہے، جمعہ کا دن ہے، آج آپ نے ارادہ کر لیا کہ آج سے مجھے انشاءاللہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو اب حساب لگانا شروع کرو، اپنے مالوں کا، اپنی پراپرٹی کا اور اپنی تمام چیزوں کا حساب لگانا شروع کرو، اور حساب لگا کر تمام چیزیں اپنے پاس رکھو، پھر اپنے علماء کرام کے پاس، اپنے اماموں کے پاس جا کے معلوم کرو کہ بھائی میرے پاس یہ چیزیں ہیں اور میں اتنا قرض دار ہوں، مجھے اتنا ادا کرنا ہے، میرا قرضہ جو ہے اس کو اتنا مائنس کر دینا ہے، پھر اس کے بعد میری زکوٰۃ کیا ہوتی ہے آپ مجھے بتائیں۔ خاص طور پر عورتوں کے ساتھ، عورتوں کو کتنا کتنا سونا بنا کر دیتے ہیں، تو بات کنفرم کرو کہ آپ نے جتنا سونا بنا کر دیا ہے آپ ابھی تک خود اس کے مالک ہیں یا اپنی بیوی کو مالک بنا دیا ہے؟ بیوی کو اگر مالک بنا دیا ہے تو ان کو کہو
کہ اب تمہارے پاس اتنا سونا آ چکا ہے کہ تمہیں اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ سونے کا معیار 7.5 تولہ سونا ہے، چاندی کا معیار 52.5 تولہ ہے۔ اس کو یاد رکھیے، بالکل مختصر سی بات ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کا اگر حساب لگانا ہے تو 52.5 تولہ، سونے کا اگر حساب لگانا ہے تو 7.5 تولہ، اتنا یاد رکھیں۔ یا پھر سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، تو کم از کم اتنا روپیہ پیسہ ہو کہ جس سے یا تو 52.5 تولہ چاندی آ سکے یا 7.5 تولہ سونا آ سکے۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، تھوڑا روپیہ پیسہ ہے، سب کو ملاؤ، سب کو ملانے کے بعد اس کا کیلکولیشن کرو، کیلکولیٹ کرو، اس کو حساب کرو کہ اتنا پیسہ کم از کم ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کی نیت صحیح ہے، مفتیان کرام بتاتے ہیں کہ اگر آپ کی نیت صحیح ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی تو سونے سے نہیں چاندی سے حساب لگاؤ کہ بھی میرے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی آ سکتا ہے، اتنا میرے پاس اگر ہے تو آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام کی شریعت میں مالدار، شریعت کی نگاہ میں آپ مالدار سمجھے جاتے ہیں۔ اب آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا بھی ضروری ہے۔ یہ بہت سارے مسائل ہیں، مسائل عام طور پر میں بیان نہیں کرتا بیان میں مسائل اس لیے بیان نہیں کی جاتے کہ ہر آدمی کو کیچ اپ کرنے کی طاقت برابر نہیں ہوتی ہے، کوئی سنتا کچھ اور ہے، بیان کچھ اور کر دیتا ہے، اس لیے مسائل پرسنل طور پر معلوم کریں، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت میرے بھائیوں ہر وقت کر لیں، کیونکہ آج کل اس طریقے کے حالات دن بدن ہوتے جا رہے ہیں کہ لوگ ہماری اموال کو، ہماری دکانوں کو نقصان پہنچانے کی فکر کرتے ہیں، لہٰذا اپنی زکوٰۃوں کو ادا کر کے اپنے تمام مال، اپنی دکان، اپنی پراپرٹی کو اللہ کی حفاظت میں دے دو۔ جب اللہ کی حفاظت میں چلی جائے گی تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کی پراپرٹی کو یا آپ کے مال کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔